أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو بزرگوں، خاص طور سے ہمارے میدان کے احباب مرد اور عورت، آپ نے بچوں کا پروگرام سنا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی بڑے مدرسے کا جلسہ ہے یا میدان کا جلسہ ہے۔ اتنا جلسہ آپ کا کامیاب ہے۔ کیا کیا بچوں نے بیان کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بغیر گھبرائے ہوئے۔ کیا چیز ہے یہ جلسہ؟ الحمدللہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے۔ مگر یہ جلسہ کیوں کیا جاتا ہے؟ شو کے لیے؟ میدان کا نام بڑھے اس لیے؟ اس لیے نہیں۔ جلسے کے 3 کارن ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد اور کارن یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آوے کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے۔ ورنہ بعض لوگ جو ہے ادھری باتیں چلاتے ہیں، مولوی صاحب بیٹھے رہتے ہیں، مولوی صاحب پڑھاتے نہیں ہیں، مولوی صاحب گھومتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے ٹیکا کرنے کی، ٹیکا کرنے کی۔ ایک شخص نے ایک فوٹو بنایا، تصویر بنائی، تو اس کے ابا نے کہا اس کو دیوار پر چپکا دو اور نیچے لکھو اس میں جو کمی ہو، جو عیب ہو، اس پر نشان کرو۔ تو پوری تصویر جو تھی وہ نشانوں سے بھر گئی۔ کہا ابا یہ تو ایسا ہوا کہ نیچے لکھو کہ جو عیب اور کمی ہے اس کو سدھارو، تو ایک بھی آگے نہیں آیا۔ کچھ سمجھ پڑتی ہے تم کو؟ ہوا تو کرو یوں۔ ہاں، کمی نکالنے والے بہت ہیں، سدھارنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان ساتھیوں کو جو جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ڈنڈول، کانکوسی وغیرہ سے آئے۔ لیکن میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں بیتھان والوں، کیا آپ کے خیال میں تھا کہ آپ کے بچے اس طرح پروگرام پیش کریں گے؟ تمہارے خیال میں تو آؤ؟ اللہ نے چٹلی موٹی نعمت سے، اور اخیر کے بچے نے جو پڑھا نا، شہر محبت، یہ ہے اصل، یہ دل کی خوراک ہے۔ ایک ایک بات ایسی تھی کہ اگر ایمان والا اس کو لے لے تو کامیاب ہو جائے۔ چھوٹا بچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا، علی اصغر نام آیا تھا نا، علی اصغر۔ ارے بولو تو کھرا یوں، علی اصغر۔ بابا پیاس تو لگی ہے، تو جس کو پیاس لگے اس کو کیا چاہیے؟ پانی۔ لیکن مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ایک موقع آیا ہے اللہ کی نسبت پر تو میرا سر کٹانے کا جی چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، وہاں تو سر کٹانے کا جی چاہتا ہے۔ او میرے بھائیوں، میری بہنوں،
ہم سر نہ کٹائیں تو اللہ کے سامنے نماز میں سر تو جھکائیں. ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ نے ایمان دیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے ایمان. اور اس نے یہ کہا تھا کہ وہاں گھر بنانے کا جی چاہتا، وہ ابڑی تو کہ تو ابڑی ہوں، وہاں گھر بنانے کا جی چاہتا ہے. کہاں پر؟ میں تو ہوں. کہاں پر؟ کوئی چیز خبر نہیں. مدینہ منورہ میں جہاں آقا ہے وہاں گھر بنانے کا جی چاہتا ہے. کوئی بنا سکتا ہے؟ ہم بنا سکتے ہیں؟ ارے ہم اتنا تو کریں کہ ہمارے گھروں میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے موت میت میں، ہمارے لباس میں، ہماری خوشی میں، ہماری غمی میں، ہمارے گھروں میں پیارے نبی علیہ السلام کی اداؤں کو، سنتوں کو لاوے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. وہ تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. اصل میرے دوستو دین ہے دین، اور دین کی جڑ جو ہے وہ ایمان ہے. جیسے درخت کی جڑ موڑ ہے، جڑ ہے وہ موڑ ہے. بغیر موڑ اور جڑ کے درخت رہے گا؟ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی ہے کہ اسلام کیا ہے، کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. جیسے تمبو باندھتے ہیں، تمبو تم حکارے دھرتے رہو، تمبو باندھتے ہیں نا، تو 4 کھوٹے لگاتے ہیں اور بیچ میں ایک لکڑی رکھتے ہیں. اگر 4 کھوٹے ہو لکڑی نہ ہو تو تمبو رہے گا کہ گر جائے گا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 کھوٹے ہیں. لیکن ایمان یہ بیچ کی لکڑی ہے. اگر بیچ کی لکڑی نہیں ہے تو روزہ روزہ نہیں، نماز نماز نہیں، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، حج حج نہیں. ایمان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ زور سے بولو. اللہ کی. کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. سورج کا اگانا اور سورج کا ڈبونا کون کر رہا ہے؟ رات کو لمبا کرنا، دن کو چھوٹا کرنا، دن کو لمبا کرنا، رات کو چھوٹا کرنا کون کر رہا ہے؟ اچانک کی ٹھنڈی کون لایا؟ یہ مارچ میں کون لایا؟ کون لایا؟ پتا نہیں ہے. اللہ. اچانک کا ماوٹھا کون لایا؟ وہ اللہ ہے. جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. روزی کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ سب اللہ دے رہا ہے. تو دینے والے کے پاس جانا چاہیے نا. بیماری آوے تو اللہ کے پاس، خوشی آوے تو اللہ کے پاس، تکلیف آوے تو اللہ کے پاس. ایمان والا ادھر ادھر نہیں جائے گا. اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ تو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کے نام پر منت مانی جائے گی، اسی کے چوکھٹ پر جھولی بچھائی جائے گی، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں گے، اسی کے نام کی نظر مانی جائے گی، کسی اور کی نظر نہیں مانی جائے گی. اللہ ہی کے پاس جائیں گے. کلمے میں 2 چیزیں ہیں. کون بول رہا ہے بھائی؟ کیوں نہ جھپے گا نہیں تو؟ کلمے میں 2 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ اور ارے پڑھو نہیں ہو. 2 چیزیں. نکاح میں کتنے بول ہوتے ہیں؟ اور پڑھیا سو گندہ پڑھیا. نکاح میں کتنے بول ہوتے ہیں؟ خبر ادھر. اللہ چچا سوکرو نہ باوت ہوئی آج خبر تھا کہ نکاح میں کتنے بول ہوتے ہیں؟ 1 بول
छोकरी की तरफ से और एक बोल वो तो बोल छो छोकरे की तरफ से, है ना। छोकरी ने कबूल कर लिया कि इतने मेहर में फुला छोकरे के निकाह में मैं जाने के लिए तैयार हूं, एक बोल हो गया। दूसरा बोल, छोकरे ने कहा कि मैंने कबूल किया, निकाह हो गया, निकाह हो गया। अब छोकरी का पहला काम, निकाह हो गया, अब छोकरी का पहला काम कि वो अपने माँ बाप के घर को छोड़ दे। छोड़ती है ना, जब रुखसती होती है तो, बारात जाती है तो, पहला काम ये है। दूसरा काम कि यहां ससुराल में आने के बाद वो पुराने रिश्ते को भूल जाएगी। मेरे ससुर मेरे अब्बा हैं, मेरी सास मेरी माँ है, मेरी ननदें मेरी बहनें हैं, और मेरे देवर जो है मेरे भाई हैं, है ना। और घर आने के बाद झाड़ू पड़ी है तो लगा देगी, कपड़े पड़े हैं तो धो देगी, खाने का वक्त आए तो खाना पका देगी। अब निकाह हो गया, जब लोग लेने आए, चलो कि कहां, कि निकाह हुआ है, अब ये घर छोड़ो, कि ना मैं तो घर नहीं छोड़ूंगी। निकाह सही, निकाह अपनी जगह पर, लेकिन घर, बोलो यार, मैं अभी बात बंद कर दूंगा। निकाह अपना बराबर, लेकिन घर, बोलो ना, नहीं छोड़ूंगी। तो समाज क्या कहेगा, बहुत समझदार छोकरी है, समाज ये कहेगा, समाज कहेगा पागल है, निकाह को समझित नहीं है। निकाह का मतलब ये है कि अपने माँ बाप का घर, भाई कौन चालू कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं देखा आपने फोटो ले रहे। निकाह का मतलब ही यही है कि माँ बाप के घर को छोड़ और ससुराल में आ। अब ससुराल में आने के बाद ठूठे की तरह बैठी हुई है, न झाड़ू लगाती है, न कपड़े धोती है, न खाना पकाती है, किसी की मानती नहीं है, है? क्यों, कि निकाह अपना बराबर, लेकिन एक काम नहीं करूंगी, निकाह बाकी रहेगा, ये जोड़ा बाकी रहेगा। निकाह का मतलब ये है कि अपनी मर्जी छोड़। अच्छा, दुल्हा, दूल्हे ने जो कहा ना मैंने इसको कबूल किया, तो क्या कबूल किया, उसके नखरे भी कबूल किए हैं, है ना। उसकी जो जरूरत होगी वो सब कबूल किया है। बीमार हो जावे तो दवा, कपड़े की जरूरत पड़े तो कपड़ा, जूता चप्पल की जरूरत पड़े तो, और घर में करियाने की जरूरत पड़े तो वो, ये किसके जिम्मे, दूल्हे के जिम्मे, है ना। अगर दूल्हा कहता नहीं निकाह बराबर है, लेकिन यहाँ कपड़ा बपड़ा जूता फूटा नहीं मिलेगा, तो समाज इसको बर्दाश्त करेगा, कहला तू तो निकाह समझत नहीं है। दो बोल हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बोल ये कह रहा है कि माथा किसके सामने झुकाएंगे, थाचा सो तमें जोजी बोलो, माथा किसके सामने झुकाएंगे, मन्नत किसके नाम की मानेंगे, जोली किसकी चौखट पर बिछाएंगे, मुरादे किससे मांगेंगे, ये है। तो ताल्लुक अल्लाह से हो जाएगा। और दूसरा जूज है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हमारा हर काम किसके मुताबिक, यारे नबी अलैहि सलाम के तरीके के मुताबिक, खाना पीना सोना कमाना खर्च करना शादी बिया मौत मय्यत, ये सब किसके तरीके पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। तो एक बोल और ये दूसरा बोल, दोनों में आदमी खरा निकला तो ये पक्का ईमान वाला है, इसका ताल्लुक अल्लाह से बाकी रहेगा। जैसे छोकरी अपना काम कर रही है और छोकरा अपनी जिम्मेदारी संभालती है, तो संसार चलेगा कि नहीं चलेगा, बस ये है। दो बोल है, इन दो बोलों को निभाना है। लेकिन अगर कोई औरत कपड़े की जरूरत पड़ी तो रास्ते में खड़ी हो गई, आने जाने वालों से कहते भाई कपड़ा दे दो ना,
دوائی کی ضرورت پڑی، راستے میں کھڑی ہو گئی، بھائی دوا دلا دو نا، اور کسی چیز کی ضرورت پڑے تو شوہر برداشت کرے گا؟ تو میرے نکاح میں آئی ہے، مانگتی کس سے ہیں؟ دوسروں سے۔ دیکھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، میری ہے تو مجھ سے مانگ۔ ایسے ہی کوئی ایمان والا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر اولاد مانگتا ہے، یا تندرستی مانگتا ہے، یا روزی مانگتا ہے، یا اپنے کام کی سہولت مانگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے تو میرا ہے، وہاں کیوں گیا تو؟ تو اللہ تو نظر نہیں آتے، تو اللہ کے پاس جانے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے گھر میں آؤ۔ اللہ کا گھر کون سا؟ اللہ میتھان والوں بولو نہیں یار، تو چھوکرے بولتے ہیں، بارات بولتی ہیں کہ دلہا بولتا ہے؟ اللہ مولوی صاحب پوچھے قبول کیا تو بارات بولتے ہیں کہ دلہا بولتا ہے؟ تو تم کو آگے اسی لیے بٹھایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے گھر میں آئیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے، نیت کر لو انشاءاللہ، موت تک نہیں جائیں گے۔ میرا اللہ میرا ہے تو اسی سے مانگیں گے، اور مانگنے کا طریقہ کہ نماز اور دعا۔ مانگنے کا طریقہ نماز اور دعا۔ عورتیں کہاں جائے گی؟ عورتیں تو مسجد میں آئے گی نہیں، عورتیں اپنے گھروں پر مصلی بچھائے گی، اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہے گی، اللہ سے کہے گی کہ اللہ یہ کام ہے، یہ اللہ یہ ضرورت ہے، یہ اللہ تو پوری کر دے۔ اللہ پوری کر دے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب کون؟ بیمار سو رہا، ہمارا رب کون؟ اللہ ہے نا۔ رب کے کیا معنی؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ 2-4 دن کا، مہینے کا، تو اس کو آپ کوفتہ کھلاتے ہیں، کلیجی کھلاتے ہیں، گردہ کھلاتے ہیں، مٹن کھلاتے ہیں، قورمہ کھلاتے ہیں، بھنا ہوا کھلاتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں۔ منہ میں پانی آتا ہے آپ کی؟ اس کے لیے تو اس کے آنتے بہت کمزور، اس کا میدا بہت کمزور، وہ ماں کا دودھ جو ہے نا، ماں کا دودھ آشوانی جیسا۔ آشوانی جانتے ہو؟ چھاس کے اوپر جو پانی آتا ہے، امریکہ سے آیا سر، چھاس کے اوپر جو پانی آتا ہے وہ آشوانی ہے، ایسا اس کو دودھ چاہیے۔ اگر زیادہ پھینٹ کا پلا دیا تو برداشت کرے گا؟ ہاں، یہ رب ہے۔ اور پھر بچہ اگر گرمی میں آیا تو اللہ اس کی ماں کا دودھ ٹھنڈا بنا کر دیتے ہیں، اور اگر سردیوں میں آیا تو اللہ اس کی ماں کا دودھ گرم بنا کر دیتے ہیں۔ کون کر رہا ہے یہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اچھا، بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، اور گوڑیا تیار ہوتا ہے نا گھر میں، جھولا، چھوٹی چھوٹی گودڑیاں تیار ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ چھوٹے چھوٹے جھبلے تیار ہوتے ہیں، لنگوٹ تیار ہوتے ہیں کہ چھوکری آوے تو بھی فٹ اور چھوکرا آوے تو بھی فٹ، ہے نا؟ سمجھنا بات میری۔ ابھی ہم جنت میں گئے نہیں ہیں، اور جنت میں اللہ نے ریشم کے کپڑے تیار کر دیے ہیں، سونے چاندی کے چارپائے اور کھاٹ تیار کر دی ہے، رہنے کے لیے سونے چاندی کا مکان تیار کر دیا ہے، اور کھانے کے لیے ہر قسم کا کھانا تیار کر دیا ہے۔ میرا بندہ آئے گا اور کھائے گا، جیسے یہاں میرا بچہ آئے گا اور گھوڑیے میں سوئے گا، اور میرا بچہ آئے گا کپڑے پہنے گا، میرا بچہ آئے گا یہ کرے گا، جیسے ماویتر بچے کے آنے سے پہلے انتظام کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے جنت میں انتظام کیا ہے۔ جنت، اب جنت میں جاؤ گے کیسے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں مولوی صاحب اپنے جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ تیرے باپ کی جاگیر ہے جو چلا جائے گا تو۔ جنت تو مولوی صاحب اپنے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سنو، فرعون کی بیوی، عورتیں سننا، فرعون کی بیوی جنت میں ہے۔ فرعون اللہ کا دشمن، دین کا دشمن، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن،
اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں. اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر جب صحابہ چلے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 وصیتیں کی تھی. ایک تو یہ کہ میرا جنازہ رات کو نکالنا اندھیرے میں. کیوں؟ تاکہ میرے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑے. لا الہ الا اللہ. ہاں. اور میرے جنازے پر کھجور کی ڈالیاں ڈال دینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کا قد لمبا تھا یا چھوٹا تھا، بدن میں بھاری تھی یا ہلکی تھی. ہاں، مرنے کے بعد بھی پردے کا فکر ہے. او میری بہنوں، پردے کے ساتھ رہو، شرم حیا کے ساتھ رہو، چہرے کھل کھل کر مت بھاگو. ہاں، ادب کے ساتھ رہو. عورت کے معنی ہی پردہ ہے. 2 وصیتیں کی تھی، رات کو نکالنا اور میری چارپائی پر کھجور کی ڈالیاں ڈال دینا. جب جنازہ لے کے صحابہ قبر کے کنارے پہنچے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت ابو ذر ہے، انہوں نے کہا وہ قبر تجھے معلوم ہے تیرے اندر کون دفن ہوگا؟ تمام نبیوں کے سردار، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئے گی. شیر خدا حضرت علی کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی ماں. قبر میں سے آواز آئی، وہ ابو ذر یہ چیزیں میرے سامنے بیان مت کرو. میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے. میں تو یہ دیکھتی ہوں کیا لے کر آ رہی ہے. او میرے بھائیو، اللہ نے ہم کو دنیا میں آخرت بنانے کے لیے بھیجا. آخرت بناؤ، اور آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلے ایمان، اور اس کے بعد ہمارا ہر کام شریعت و سنت کے مطابق. ایمان کے بعد سب سے بڑا اللہ کا حکم جو ہے وہ نماز ہے. نماز مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو. او بہنوں، نماز مت چھوڑو. ایک نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی پھر بعد میں پڑھ لی تو کیا سزا ملے گی معلوم ہے؟ 2,88,00,000 برس کی جہنم ہے. ایک نماز پر 2,88,00,000 برس. یہ دنیا کی آگ جو ہے نا، دنیا کی آگ، وہ تو نعمت ہے. کیا ہے؟ اللہ بولو اللہ، نعمت ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آگ جلے تو ہاتھ ڈال دو نعمت میں، یہ مطلب ہے. نعمت ہے. پانی اسی سے گرم ہوگا، دودھ اسی سے گرم ہوگا، چائے اسی سے بنے گی، کھچڑی اسی سے بگاری جائے گی، سالن اسی سے بنایا جائے گا، اور روٹی اسی سے پکائی جائے گی. آگ نہ ہو تو تالی وکڑو بیٹھا بیٹھا، ہے نا. لیکن بات میری سمجھنا عورتوں، لیکن یہ دنیا کی آگ، عورتیں پہلے چولہا جلاتی ہیں یا گیس جلاتی ہیں، پھر توی رکھتی ہیں، ہے نا. اب توی گرم ہو گئی، پھر روٹی بیل کر اس پر ڈالتی ہے. یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ ہاں. ایک میاں بیوی میں انبن ہو گئی، ہوتی ہے انبن. اللہ انبن ٹھائی سے کوک ڈالو تمہارے رہائی جاؤ، کوک ڈالو یہ رہائی جائے. ہاں، انبن ہو گئی تو بیوی نے کہا میں اپنے ماویتر کے یہاں چلی جاؤں گی. چلی جا، ہم تو کتاب دیکھیں گے اور روٹی بنائیں گے. ہاں، اب تو کتابیں نکلی ہیں نا، بریانی ایسے بناؤ، سالن ایسے بناؤ. اب وہ تو چلی گئی. اب وہ بھائی 10 روٹی بنانی ہے تو کتنا آٹا لے آنے کا؟ ترازو سے تول کر آٹا لیا. پھر اس میں نمک کتنا ڈالنے کا؟ نمک ڈالا. پانی کتنا ڈالنے کا؟ اب پانی ڈالا، اور پانی ڈالا زیادہ تو آٹا ہو گیا ڈھیلا، ہے نا. پھر دوسرا آٹا ڈالا تو آٹا ہو گیا کڑک. کیا کرنے کا؟ میں تو سمجھا جانے دو اس کو، اور یہ روٹی اپنے پکا لیں گے. جوں توں کر کے روٹی وہ رسیے پر بنائی اور توے پر ڈالی.
پتہ ہی نہیں، انداز نہیں کہ کیسے بدلنے کا پاسا. دیر ہو گئی تو نیچے کی جل گئی، پھر پاسا پلٹا تو اس کو ڈر تھا کہ زیادہ رکھوں گا تو یہ بھی جل جائے گی، اتار لیا تو اوپر کی کچی نیچے کی جل گئی، اور پھر گول تو بنی نہیں، بھارت کا نقشہ ہی بنا ہو. تو یہ روٹی بنانا کس کا کام ہے؟ عورتوں کا کام. اب یہ عورت نے روٹی توے پر ڈالی اور وہ پھول کر تیار ہوئی، تو عورت کا ایک انداز ہے، چٹکی سے نیچے اتار جاتی ہے. کبھی زوئی سو کے اندر زوئی ہو ان کا کھاتا ہن دو بس. ہاں، چٹکی سے نیچے اتار جاتی ہے، پھر دوسری ڈالتی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ روٹی چٹکے سے اتارنے گئی اور ناخن لگ گیا اس کے پڑ کو جو پھلا تھا، اس میں تھی وراڑ، وہ وراڑ اس کی انگلی پر لگ گئی تو فوراً چھالا پڑ جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. توے پر ہاتھ نہیں رکھا، وراڑ میں ہاتھ نہیں ڈالا، وہ اس کے کناری ٹوٹی اور اندر سے وراڑ نکلی جس کی وجہ سے یہاں چھالا پڑ گیا. او میرے بھائیو، میری بہنوں، اگر نمازیں چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، سود کھایا، لونے پاس کی، حرام روزی کھاتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجا اور بچے آوارہ ہوتے گئے، اس کے نتیجے میں جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ سخت ہے. کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت کریں گے؟ گناہ مت کرو، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، سچے پکے مسلمان بنو، سچے پکے مسلمان بنو. اللہ کو یہ بتا دو کہ مالک میں تیرا ہوں، جیسے وہ عورت اپنے شوہر کو یہ بتا دے میں تمہاری ہوں، کپڑا تم سے مانگوں گی، کریانہ تم سے مانگوں گی، جوتا چپل تم سے مانگوں گی. ہم سب اللہ کو یہ بتا دے یہ اللہ آج تک میں تیرے گھر کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں گیا، تو مجھے معاف کر دے، یہ میری بھول تھی. اب میں آؤں گا تیرے گھر میں اور مانگوں گا تجھ سے. کہو انشاءاللہ. یہ ہے، یہ اصل ہے جمع رہنے کا. حالات آئیں گے تو کیا ہوگا؟ حالات آئے، بیماری آئی، سیماری آئی، کبھی روزی زیادہ، کبھی کم، کبھی یہ نہیں. میں تو اللہ کا ہوں، میں تو اللہ کا ہوں. کسی عورت کو کوئی عورت یوں کہے کہ بہن دوسروں سے مانگنا، تو سمجھدار عورت یوں کہے گی نا میں تو اپنے شوہر سے ہی مانگوں گی، میں اس کے نکاح میں ہوں. لوگ ہمیں کہیں گے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کے نام کی منت مانو، اس کے نام کا دورہ باندھو، اس کے نام کا کڑا پہنو، کہ نا 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 نا، ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. کہاں جائیں گے؟ اللہ کے دربار میں. کائے کا کڑان، کائے کا دوران، کائے کا یہ، ہم نہیں مانتے اس کو. کچھ سمجھ میں آواز بھائی؟ نہ آوے ڈنگڑی کھائیں زعفران اگرو نہ آویلا. آج تو نیت کر لو بزرگوں. اور پھر نیکی کی عادت ڈالنے کے لیے اللہ رمضان دے رہا ہے. ہاں، روزہ مت چھوڑو، روزہ مت چھوڑو. اگر کسی مجبوری سے روزہ چھوڑ گیا، ہوتی ہے مجبوری، پھر اس نے قضا کر ڈالی، لیکن اس روزے کی برکت اگر آدمی پوری زندگی روزہ رکھے تو برکت نہیں مل سکتی. روزہ رکھو، روزہ اللہ کی عبادت ہے. ہاں، کام کاج کم کر دو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے راستے میں 3 دن نکلو. ہاں، مسجد میں وقت گزارو، اللہ کے گھر کو آباد کرو تو اللہ ہمارے گھر کو آباد کرے گا. ہاں، موت کے وقت فرشتے آئیں گے، تو اللہ کا ہے، تو اللہ کا ہے. بھیڑ آئی تھی، تکلیف آئی تھی، لوگ سود لے رہے تھے، لونے پاس کرا رہے تھے، شادیوں میں طوفان مچا رہے تھے. ہاں، وہ شادی کے موقع پر خوشی میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ماتھا جھکاتے تھے. لیکن تو اللہ کا ہے، لہذا اللہ نے تجھے سلام کہا ہے. کیا؟ کس نے سلام کہا؟ ہاں، فرشتہ آئے گا، وہ اللہ کے ولی، اللہ نے تجھ کو سلام کہا ہے، چل کلمہ پڑھ لے، اللہ بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یوں کہے گا میرے بندے اور میری بندی کو لے آؤ، اس نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے. ہاں،
اس لیے میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ادھر ادھر نہ جاؤ، اور اپنے بچوں کے بچے کوئی معمولی چیز ہے، نیتیں کرو کہ مجھے اپنے ایک بچے کو عالم بنانا ہے اور ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مولوی صاحب کو اب سونے سے تولو، سونے سے تو بھی قیمت ادا ہو سکتی ہے۔ کیا بچوں کو تیار کیا ہے یار، میں تو حیران ہوں، میں تو حیران ہوں کہ کیا بچے کیا کیا بول کے گئے۔ ہاں، ورنہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ میں آپ میں سے کسی کو بلا کر یوں کہوں کہ مائک پہ ابھا تھا نہ تہیا دمڑاؤ تو چٹلا ہی لوچا مارشو، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ایک کاکا نے سوکرانی شادی دیتی تو ایلون تھا کہ بھئی نماز دبا ٹھہری جا جو مارا سوکرانی نکاح خانی سے، تو کاکا ابھا دیا بھئی نماز دبا ٹھہری جا جو مارا سوکرانی قتل خونی سے۔ بولو گھگڑو تھے گی اپن قتل خونی۔ اور ماشاءاللہ یہ بچے واقعی مول صاحب نے بڑی محنت کی ہے، بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے، بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اور قدر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجو، یہ ہے اپنی آخرت، اس سے آخرت بنے گی اپنی۔ اور مولوی صاحب کا خیال رکھو، کبھی کوئی پسوا تیار نہ، مولوی صاحب تمہارا کوئی موضوع سے کہ حاضر سے کہ تمہارے کوئی ضرورت سے کہ شو سے، یہ نہیں، یہ ناقدری ہے، یہ ناقدری ہے۔ دوسری بات مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، مجھے آپ سے بولو نا، ایک شکایت سے تمہارا تھی۔ بٹھیارے نے بریانی بنائی شاندار، اور ڈھوکن کھولو تو پہلے جائے ہورم ہے نا، ہر ایک کھا کر دانت کھترتا بریانی کیا بڑا، بریانی کیا بڑا ہے۔ اللہ بھائی بریانی نہ وکھن کرو سوکرے آ بڑھیو تو بریانی بڑھائی کونے، انہیں تو پوچھو لیا છોકરે આ બળ્યું ના છોકરે આવી નાત બળી ના પણ તૈયાર કોને કર્યા એના તો ખ્યાલ આવો તો યોનો જે ઇનામ આવ્યો બહુ ઓછું આવ્યું। મૌલવી સાહેબનું ઇનામ બહુ ઓછું આવ્યું। હવે હું આગળની વાત કરું નહીં, જે ઢીલું કરો અને મૌલવી સાહેબના માટે ઇનામ લખાવો, જલ્દી કરો, શરૂઆત કરો। એકબીજાનો શું તાકો તો ગુસ્સા જુઓ કર, اللہ برکت دے گا دنیا آخرت میں۔ عالم دین کی قدر کرو گے تو خدا تمہاری اولاد میں عالم بنائے گا۔ یونیو دل یار جیتو تمہیں آٹلی بڑی محنت کری، کوشش کری، چلو شروعات کرو۔ کون شروعات کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، جو اللہ آپ کو توفیق دے۔ بھئی الگ رکھنا، پھر میں پوچھوں گا کتنے آئے۔ بھائی گزر خالی کرو، کوئی نہیں تو داگینوں موکلو، اللہ جنت میں پہنائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھئی لے لو، نہیں اتنا مشکل ہے۔ بھئی چھوکرا ابھا تھے جاؤ ایک بھی چھوکرا ابھا نہیں اللہ કાકો જોવાનો તો નોમ કપાઈ ન શું યાર, ચૂપચાપ બેઠા છો યાર, કોઈ વાત થઈ યાર। આપણા પણ 150 રૂપિયા નથી યાર, 500 રૂપિયા નથી। આ મજૂર વર્ગ છે બધા બિચારા। عورتوں میں بھی بچوں کو بھیجو، اسے داگینوں لے لاؤ۔ جاؤ 2-3 بچے جاؤ واپس۔ دفن تھوڑا دیں جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدارین۔ ارے آنے دینا، ہم بھی سے دعا دینا شروع کر دیا۔
کتنے اچھا میرے دوستو، ایک تو نیت یہ کر لو کہ انشاءاللہ ہمارا کوئی روزہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، اور آج سے لے کر موت تک ہماری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ تیسری بات، حلال روزی کھائیں گے، حرام لقمے سے بچیں گے۔ چوتھی بات، اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے میں بھیجتے رہا کریں گے۔ اور پانچویں بات، اول نور مولوی صاحب کے پاس آؤ، مول صاحب میرا چھوکرا کیسا پڑھتا ہے، بچی کیسی پڑھتی ہے، اور سب کو بھی شوق ہوگا کہ ماں باپ کو فکر ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھ لو کہ مول صاحب آپ کو کوئی ضرورت ہے۔ ایمانداری سے کہتا ہوں، مول صاحب کبھی نہیں کہیں گے کہ مجھے ضرورت ہے، یہ تو میں نے کہا مول صاحب کی طرف سے۔ پر بعد لوگوں نے کھوپڑا بھی آپ تو کہ تو مول صاحب اشاروں کرو گھر جب کو کیجو لیا کو کھیڑو تھائے۔ نہیں، مول صاحب نے نہیں کہا۔ میرے دل میں ایک بات آئی کہ اتنا شاندار جلسہ ہوا ہے اور بچوں نے ماشاءاللہ کیا باتیں پیش کی ہے، تو مول صاحب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے خیال رکھا، اور تقریباً 47 پورے ہو گئے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ کچھ اعلان ہے بھائی؟ درود شریف کے بعد انعام دیا جائے گا انشاءاللہ، اور تمام احباب دعا کے بعد انعام دیا جائے گا۔ اور وہاں پر جو ساتھی کھڑے ہیں، جو ڈنڈول والوں کی حضرات کی طرف سے مٹھائی تقسیم ہوگی، تو لے کے جاویں۔ دعا کے بعد چلے نہ جاویں، سب کے سامنے بچوں کو انعام ملے گا تو ان کا دل ذرا یہ ہوگا۔ 5-10 منٹ لگے گی، زیادہ نہیں لگے گی۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، طلباء کو قبول فرما، مولوی صاحب کو قبول فرما، بستی والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ایمانی زندگی ہمیں نصیب فرما، اسلامی زندگی ہمیں نصیب فرما، موت تک ایمان اور اسلام پر جمنا ہمارے لیے آسان فرما۔ حلال پاک روزی برکت والی عافیت والی ہمیں نصیب فرما۔ بے اولادوں کو نیک سارے اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک سارے جوڑا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما۔ اے اللہ اس جلسے میں جن تیرے بندوں نے جس لائن کا بھی ساتھ دیا، ماشاءاللہ میتھان والوں نے اے اللہ آپ کی توفیق سے 1000 روپے لکھائے ہیں اور جلسے کا پورا خرچہ اٹھایا ہے اے اللہ، اور بہت سے تیرے بندوں اور بندیوں نے بچوں کو انعام دیا ہے، مولوی صاحب کو انعام دیا ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما، دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما۔ اے اللہ تیرے جن بندوں نے اے اللہ تیری نسبت پر انعامات دیے ہیں، قبول فرما، قبول فرما، ہماری جلسے کو قبول فرما، ان بچوں کو قبول فرما۔ اے اللہ میدان میں تو وہ دن دکھا دے کہ ہر گھر میں عالم ہو، ہر گھر میں حافظ ہو، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ سب کو قبول فرما، آنے والے ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، روزہ رکھنا آسان فرما، تراویح پڑھنا آسان فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما۔ اے اللہ اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، دواخانے کی موت سے، گناہ کرتے کرتے مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت ہماری زبان پر جاری فرما۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا، متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہماری طرف سے
اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شاعر شان جزائے خیر نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو اور اس جلسے کو اور اس انعام دینے کو اور اس جلسے کے خرچ اٹھانے کو اور ان تیرے بندوں بندیوں کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلو بھائی جلدی کرو۔ پہلے وہ بچے آ جاوے جنہوں نے قرآن پورا کیا ہے۔ انیس محبوب سپاہی، ماہر انور بلوچ، ایان عمران سپاہی، بھائی مول صاحب، ریحان آشش سپاہی۔ بھائی مولوی احمد، آپ میرے پاس سے لے لو، وہاں بیٹھ کے دے دو، بچوں وہی رہو، آپ میرے پاس سے لے لو، بھائی مول صاحب کا پوچھا تو میرے ہاتھ میں سے لے لو۔